سوال نمبر 2، حفاظت قرآن مجید کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب: حفاظت قرآن مجید، قرآن پاک آخری آسمانی کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس نصیحت کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حفاظت قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے جس پر فضل کرنا چاہا چن لیا۔ یہ حفاظت دو طرح سے کی گئی: صدری حفاظت، کتابی حفاظت۔ صدری حفاظت: قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس کو حرف بحرف یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی صدری حفاظت ہر دور میں ہوتی رہی، اسے صحابہ کرام سے لے کر آج تک یاد کیا جاتا ہے۔ کتابی حفاظت: قرآن پاک کی کتابی حفاظت 3 ادوار میں ہوئی: دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، دور صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دور نبوی: جب قرآن پاک نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی زید بن ثابت، علی بن ابی طالب، عثمان بن عفان، امیر معاویہ وغیرہ کو بلوا کر وحی لکھوا لیتے۔ وسائل کی کمی کی وجہ سے پتوں، پتھروں، ہڈیوں وغیرہ پر قرآن پاک لکھا جاتا، تاہم اس کو ایک کتاب کی شکل نہیں دی گئی۔ دور صدیقی: دور صدیقی میں جنگ یمامہ پیش آئی جس میں کئی حفاظ صحابہ کرام شہید ہو گئے، جس پر حضرت عمر نے فرمایا: اگر اسی طرح حفاظ شہید ہوتے رہے تو ہم سے قرآن پاک گم یعنی لوگوں کی یادداشت سے ختم ہو جائے گا۔ حضرت ابوبکر نے زید بن ثابت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وحی لکھا کرتے تھے کو قرآن پاک لکھنے کی ذمہ داری دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر آیت پر گواہی لے کر اس کو لکھتے۔ یہ مصحف حضرت ابوبکر کے پاس رہا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر کے پاس، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حفصہ بنت عمر کے پاس تھا۔ دور عثمان غنی: آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام بہت تیزی سے مختلف علاقوں جیسے ایران، مصر وغیرہ میں پھیل رہا تھا۔ مختلف علاقوں کے لوگ قرآن کو مختلف لہجوں اور قراتوں میں پڑھتے تھے، جو اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہی تھا، لیکن نئے مسلمان اس میں فرق نہیں کر پا رہے تھے اور ایک دوسرے کی قرات کو غلط کہنا شروع ہو گئے۔ حضرت حذیفہ کی تشویش: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ارمینیا اور آذربائیجان کی مہمات کے دوران مسلمانوں میں قرات کے اختلاف دیکھے اور امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس واپس آ کر کہا: اس امت کو بچا لیں اس سے پہلے کہ یہود و نصارہ کی طرح کتاب میں اختلاف کا شکار ہو جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت حفصہ سے مصحف منگوا کر دوبارہ صحابہ کرام کی کمیٹی بنائی جس کی امارت زید بن ثابت کو دی، اور قرآن پاک کو قریش کی زبان میں لکھا گیا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: قرآن پاک کو قریش کی زبان میں نازل کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیار کردہ مصحف الامام کہلاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تمام صوبوں میں بھجوا کر باقی تمام نقول ختم کروا دی۔